نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قدیم عربی قوم تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو لوگ بت پرستی و شرک میں ملوث ہوئے وہ قوم عاد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں عطا کی، ان کو مال و دولت دیا، ان کی کھیتیاں لہراتی تھی، ان کے باغات تھے، اور جس جگہ یہ رہتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے چشمے، سرسبز کھیت اور ہر طرح کی نعمت ان کو دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان جیسے لوگ نہ تو میں نے پہلے پیدا کیے اور نہ بعد۔ یہ ان بہت ہی طاقتور تھے، بڑے بڑے قد و قامت کے لوگ تھے۔ تو ان کے 3 بڑے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 13 قبائل تھے اور یہ عمان اور یمن کے درمیان وادی مغیث میں رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے اور بڑے بڑے محلات بناتے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب بلانا شروع کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، تو یہ لوگ کہتے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، ہم تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، تو ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، ان کو عزت دی، ان کو شہرت دی۔ یہ اس وقت کے سپر پاور لوگ تھے۔ تو ہود علیہ السلام کا نسب نامہ مختلف روایتوں میں مختلف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آبر یعنی ہود بن شالح بن ارفاشز بن سام بن نوح علیہ السلام ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ ہود بن عبداللہ بن رباح الجارد بن عاد بن ایوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ آپ سام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ بنی عاد سے ہیں۔ تو آپ کا تعلق بھی قبیلہ عاد سے تھا، اور اس کا نسب نامہ بھی کچھ یوں ہے کہ عاد بن ایوس بن سام بن نوح۔ اور یہ لوگ پہاڑیوں اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان کی طرف بھیجا تو آپ ان کے ساتھ نہایت شفقت اور پیار سے پیش آتے، ان کو گناہوں سے روکتے، لیکن وہ لوگ سرکش و ظالم تھے، تو وہ آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کی بے ادبی کرتے۔ وہ آپ سے کہتے، جو ان کے سردار تھے، وہ کافر سردار آپ سے کہتے کہ آپ تو ہم کو احمق نظر آتے ہو اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ میں رب العالمین کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا آپ کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ
تمہارے لیے نصیحت اتاری تاکہ تمہیں ڈرائے، اور تم یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور پھر تم کو اتنی طاقت دی، تو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو جب آپ ان سے ایسی باتیں کرتے تو وہ لوگ کہتے آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ کار سے روکتے ہو، آپ ہم کو یہ کہتے ہو کہ ہم یہ بت پرستی چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور آپ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہو۔ اگر تم سچے ہو، جس چیز سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ وہ یہاں تک متکبر لوگ تھے، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا اس نے مقرر کر دیا ہے، تو کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جنہوں نے بت پرستی کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا تاکہ وہ ان ظالموں اور جو طاقتور لوگ تھے ان سے بچ سکیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر برسات کو موقوف کر دیا، ان کی کھیتیاں ختم ہونا شروع ہو گئی، باغات ختم ہونا شروع ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے، وہاں پر قید سالی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 3 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا، اور بعض روایتوں کے مطابق 7 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کسی قسم کی کوئی بارش نہ کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ قحط میں ملوث ہو گئے۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی تو لوگ بیت اللہ شریف جا کر دعا کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا۔ تو قوم عاد نے بھی اپنے سرداروں کو چنا جو کہ 70 کے قریب تھے، تو ان کو بھیجا۔ تو اس وقت مکے کے اطراف میں جو قوم بستی تھی وہ قوم عمالیق تھی، تو وہ وفد جا کر معاویہ بن بکر کے گھر میں ٹھہرا، تو اس نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، تو یہ لوگ اپنے قوم کی تکلیف اور دکھ کو بھول گئے۔ تو جب یہ 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ان کا گزر گیا تو یہ بھول گئے وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس معاویہ بن بکر نے کچھ شعر لکھے اور اپنے لونڈیوں کو دیے، جب محفل سجتی تو وہ گانا گاتی، تو جب اس نے وہ شعر دیے، جب انہوں نے وہ شعر پڑھنا شروع کیے تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ تو پھر انہوں نے جا کر بیت اللہ شریف میں دعا کی۔ تو جب دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بادل بھیجے، اور آواز غیب سے ایک آواز آئی کہ جس کو تم اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہو پسند کر لو۔ ایک بادل آیا جو سفید رنگ کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی بارش کا پانی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو کسی اور کی طرف بھیج دیا۔ پھر ایک سرخ بادل آیا، پھر ایک کالا جب بادل آیا تو انہوں نے اس کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ تو پھر ایک آواز آئی کہ تم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے اس عذاب کو باصورت بادل دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسات کرے گا۔ قوم عاد نے بادل کو دیکھا جو فضا میں چھا رہا تھا جیسے پانی کا بادل ہو، تو یہ بھی اس کو پانی کا بادل سمجھے، جب کہ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ انہوں نے اس کو رحمت سمجھا، جب کہ وہ عذاب اور زحمت تھا۔ انہوں نے اس سے خیر و بلائی کی آس لگائی، جب کہ اسے انتہائی شر و برائی کو پایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا
بلکہ وہ تو عذاب ہے جس کی تم نے جلدی لگا رکھی تھی۔ اس میں ایسا عذاب ہے جو بڑا دردناک ہے کہ یہاں عذاب سے وہ آندھی مراد ہے جو مسلسل تند و تیز ٹھنڈی ہلاکت خیز سخت آندھی تھی اور 7 دن 8 رات تک چلتی رہی اور انہیں میں سے کسی ایک کو بھی نہ باقی چھوڑا، بلکہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، حتیٰ کہ ان کے پاس غاروں پہاڑوں گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور وہاں ان کو جا لیا اور پھر نکال کر ان کو بری طرح تباہ کیا، اور ان کے گھر محلات جو کیلوں کی طرح مضبوط بنائے ہوئے تھے انہوں نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک سوئی کے سراخ کے برابر ہوا کو کھولا تھا، اور وہ اتنی تیز تھی اور اتنی سخت تھی کہ اس نے ہر چیز کو تہس و نہس کر کے رکھ دیا۔ امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو تاجدار مدینہ رحمۃ اللہ عالمین کا رنگ بدل جاتا، اور کبھی آپ اندر جاتے کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، آپ بہت متغیر ہو جاتے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت جان کر خدمت اقدس میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر برسات کرے گا، لیکن وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ تو جب بھی بادل چھاتے یا تیز ہوا چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طلبگار ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا، اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر آپ ایک خطیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو کچھ ذرہ برابر عذاب نہ پہنچا، مگر وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ ان کی کھالیں نرم پڑ چکی تھیں اور دلوں میں خشیت خداوندی کی وہ لذت پا رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے اور اس کا نام ریح العقیم ہے، اور 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ و موکل ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور اتنی تیز ہوگی کہ پہاڑوں کو ریشم کے ذرات کی مانند اڑا کے لے جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس ہوا کو قوم عاد پر چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کہا، اے رب العالمین، اے جبار عالم، کس قدر اس ہوا کو چھوڑ دے۔ حکم ہوا کہ ایک سوئی کے ناکے کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب انہوں نے تعمیر خدا کو بجا لاتے ہوئے اس ہوا کو چھوڑا تو وہ اتنی سخت تھی، جو کچھ بھی اس کے راستے میں آیا، چاہے وہ پہاڑ تھے، چاہے درخت تھے، وہ ان کے محلات تھے، ہر چیز کو اس نے تہس نہس کر دیا۔ آج بھی اس جگہ پر کسی قسم کی کوئی بستی نہیں، وہاں پر صحرا ہی صحرا ہے۔ آج کے دور میں یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں، کل تک یہاں پر ایک سپر پاور قوم رہتی تھی، ایسے لوگ رہتے تھے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا طاقتور سمجھتے تھے، جو یہ سوچتے تھے
کہ ان سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا، ان کو نعمتیں دی، سب کچھ دیا، بادشاہت دی۔ اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی قوم عاد سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شداد بھی قوم عاد میں سے تھا۔ شداد اپنے بھائی کی موت کے بعد بادشاہ بنا، تو حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ جب آپ نے اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر فضل و کرم کرے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا اس کے لیے آپ مجھے لالچ دیتے ہو، میں تو دنیا میں ہی جنت بنا لوں گا۔ تو جب اس نے جنت بنائی جس طریقے سے اس کو بتایا گیا تھا، تو اس نے اسی طریقے سے وہ جنت بنائی، اس میں نہریں جاری کی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ وہاں جا کر جنت کو دیکھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ تو ایک روز کمال خواہش سے اس نے 200 غلام ساتھ لیے اور اس جنت کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ میں جنت میں داخل ہوں۔ تو جب اس طرف بڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر جو اس نے بنائی ہوئی تھی ایک شخص کھڑا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ جب اس نے یہ جواب سنا تو ملک الموت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، میں تجھے اس جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اس سے پہلے ہی میں تیری روح قبض کر لوں گا۔ تو شداد نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی اس جنت کو دیکھ لوں۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی اس بنائی ہوئی جنت میں جا سکے، کیونکہ تجھ کو تو دوزخ میں جانا ہے۔ جب وہ گھوڑے سے اترنے لگا تو اس کا